سوال: کتابوں میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف یعنی نام لکھنا ہوتا ہو، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف سواد لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور صرف سواد لکھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ صرف رضی کر دینا کیسا ہے؟ سوال آپ نے سن لیا کہ عام طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ درود شریف نہیں لکھتے، بلکہ شارٹ کٹ میں سعد بنا دیتے ہیں، کہیں سلام بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، کفر انجام ہے بعض علماء کا، کیونکہ درود شریف کو یہ چھوٹا کرنا ہوا، درود شریف سے جی چورانا ہوا، اس لیے کہ قلم جو ہے وہ عہد اللسانین، قلم بھی عہد اللسانین، دو زبان میں سے ایک زبان ہے، تو جس طرح بولنے کا حکم ہے ویسے لکھنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہاں تو سرکار کے نام پاک کے ساتھ درود لکھنا اور درود پڑھنا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ بھیجے، تو درود نہ بھیجے۔ جس طرح سے پڑھنا ایک عمل ہے ویسے لکھنا بھی ایک عمل ہے، تو بہت بڑا بخیل ہے کہ جو میرے آقا کے نام کے آگے جو ہے وہ سعد لکھ دیتا ہے، درود نہیں لکھتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ درود میں تحریف کرنا ہے، معاذ اللہ، یہ درود کی تحریف ہے، اس لیے بعض علماء نے کفر تک لکھا اسے۔ درود نہ لکھے تو چل جائے، لیکن لکھے تو پورا درود لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو معاذ اللہ تحریف نہ کر، سعد یا سلام نہ بنائے کہ یہ حرام ہے، سخت حرام۔ کئی جگہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس العزیز نے لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی سوال گیا اور اس میں سعد بنا ہوا تھا تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ دیا کہ یہ جو آپ نے لکھا یہ حرام ہے، اس سے توبہ کریں۔ تو درود کی جگہ پہ صرف سعد لکھ دینا یا سلام لکھ دینا یا کچھ اور لفظ بنا کے اشارہ کر دینا یہ حرام ہے۔ پورا درود لکھے کہ جس طرح سے جس طرح پڑھنے کا ثواب ہے ویسے لکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کا نام لکھتے ہیں اور ہر نام کے ساتھ درود لکھتے ہیں، امید ہے کہ قیامت میں حضور سے قرب مل جائے گا۔ تو درود تو یہاں دیکھو بھاگ رہی ہے، قرب نہیں چاہیے کیا معاذ اللہ انہیں؟ تو بہت سے لوگ تو بیچارے نادانی میں ایسا لکھ دیتے ہیں، جن لوگوں نے اب تک ایسا کیا ہے وہ توبہ کریں اور اب آئندہ ہرگز جو ہے درود کی جگہ پر یہ تحریف شدہ حروف وغیرہ نہ لکھیں، بلکہ پورا درود لکھیں کہ لکھنا بھی پڑھنے کے قائم مقام ہے کہ القلم عہد اللسانین۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہاں ری اور دعات بنا دیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہیے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دعا کا لفظ ہے، اس دعا کو آپ نے شارٹ کٹ کر دیا، مختصر کر دیا، اس میں تعریف کر دی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ رے دعات لکھنا یا رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ رے ہے لکھ دینا یہ بھی ان بزرگوں کے شان کے لائق نہیں ہے۔ وہاں لکھنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھیے، یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ رحمت و رضوان یا علیہ الرحمہ یہ پورا لکھیے، ورنہ مت لکھیے۔ یہ شارٹ کٹ میں لکھ کر کے اپنے آپ کو گناہ گار مت بنائیے۔ جو ہماری زندگی کے لیے ضروری چیزیں، مثلا رہنے کا مکان، سواری، استعمال کے برتن، پہننے کے کپڑے، یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ حاجت اصلیہ۔ ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسے برتن ہیں جو کہ شوکیس میں سال بھر لگے رہتے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا، اور ان برتنوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا غیر عالم کے پاس اگر کتابیں ہیں اور ان کتابوں کی قیمت اگر 200 درہم کے برابر ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگرچہ ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ٹی وی اور ویڈیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ٹی وی اور ویڈیو جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، جس کے پاس ہوگا اور اس کی اتنی قیمت ہوگی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
نواز حضور صدر الشریعہ. سبحان اللہ. اب میں نے اتنی تشریح اس لیے کی ہے کہ زکوٰۃ دینے کا موسم ہے، آپ اس کے جو میں نے عرض کیا اسی تناظر میں آپ سوچیں اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر واقعی وہ رشتہ دار اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ شرعاً وہ فقیر ہے تو وہ شرعاً فقیر ہے، بے شک آپ اس کو دو کہ آپ کے سلوک کا مستحق ہے. اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور صلہ رحمی. اور ساتھ ہی میں مدارس کے بارے میں پوچھا گیا تو مدارس اسلامی سنی صحیح عقیدہ کا جو دارالعلوم ہے، یہ نہیں کہ جو بھی دارالعلوم والے آئے دیتے جاؤ اللہ قبول کرے گا، نہیں، بلکہ سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، دینی ادارے، ان میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا بھی ہوگی اور علم دین کی خدمت بھی ہوگی. تو اس لیے ان کا بھی خیال کریں اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. اپنے رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو دوسروں کو دینے کے بجائے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں. اب میں اس کی بھی تشریح کر دوں تاکہ آپ لوگ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو کہ رشتہ داروں میں کیا نانی کو دے سکتے ہیں، دادی کو دے سکتے ہیں، پوتی کو دے سکتے ہیں، نواسی کو دے سکتے ہیں. تو میں اس کی بھی تشریح کر دوں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو اپنی اصل اور اپنی فرع. اصل سے کیا مراد؟ اصل تو مراد جس کی اولاد میں خود ہے، جیسے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کی اولاد میں خود. اور فرع مطلب جو اس کی اولاد میں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے. اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے ہی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. ہاں، نہیں تو اس کو نہیں ہو سکتا ہے کہ اب بیوی اپنی زکوٰۃ نکال کر شوہر کو دے دے اور شوہر اپنے پیسے کی زکوٰۃ بیوی کو دے دے. تو جب تک وہ نکاح میں ہے یا طلاق رجعی میں بھی ہو تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اور ایسی اپنی اصل و فرع. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار اتنی ہی زیادہ ان کو دینے میں ثواب. سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں جن کا استحقاق جو مستحق ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں اپنا سگا بھائی، سگی بہن اور بھائی اگر مستحق ہیں تو ان کو دو. بھتیجے یا بھانجے اگر مستحق ہیں تو ان کو دو. اس کے بعد پھر چچا اور پھوپھو اور خالہ اور ماموں، یہ جو رشتہ دار ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اب ضرورت کم ہوتی جائے گی. تو جو رشتہ دار ہیں مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے دوسروں کے دینے کے مقابلے میں. اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کی خدمت کے لیے اگر سنی اداروں میں دیتے ہیں تو علم دین کی خدمت بھی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی. سبحان اللہ. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ ہاں، اب آپ نے یہ سوال سنا کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی، تو 1 تولہ سونا میرے خیال میں آج کل 27-28 ہزار روپے کا ہے، اور 1 تولہ چاندی جو ہے وہ اب 1000 کی بھی نہیں ہوگی. 1 تولہ چاندی میرے خیال میں 100 روپے کی ہوگی، 500 کی. ہاں، تو 27.5 سے 28.5 ہزار روپے ہوئے. اب اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا سامان جو حاجت اشیاء کے علاوہ ہو اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2-3 ہزار نہیں، جیسے ٹی وی ہے، ویڈیو ہے، کیمرہ ہے، یا ضرورت کے علاوہ سامان، جیسے اب ضرورت کے لیے 1 موبائل ہے، اب 3-3 4 جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں، تو اب یہ ضرورت فاضل ہوا ہے. تو اگر یہ چیز بھی ہے تو اب ایک طرف جو ہے وہ 27-28 ہزار روپے کا وہ زیور ہو گیا، اور یہ کچھ سامان ملا کر کے سب اگر 32-33 ہزار روپے کی مالیت کا اس کے پاس سامان ہو جاتا ہے حاجت اشیاء کے علاوہ، تو اب وہ مستحق نہیں رہے گا. اور اگر نہیں ہے اس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہے نہ کوئی اور سامان ہے، صرف اتنا ہی ہے 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز جو قیمت والی ہوتی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی شے ہے اس کے پاس جو جس کی قیمت میں
یہ سب اگر جوڑے جائیں تو 33,000 تک تقریباً پہنچ جائیں. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تب مستحق ہوگا. یہ دیکھنا ضروری ہے. اگر سونا اور چاندی دونوں ملا کے قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو؟ ہاں، انہوں نے پوچھا کہ سونا اور چاندی ملا کر کے دونوں کی قیمت 52.5، تو وہی تو میں بتا رہا تھا، 32 اور 33,000 روپये، وہی تو بتا رہا ہوں میں. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. سامان پر ہی نظر رکھتے ہیں زیادہ، اس کی قیمت کی طرف نظر نہیں رکھتے. ہاں، تو وہی میں کہا کہ ایسا سامان، ایسا زیور کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے، سب ملا کر کے ضرورت کے علاوہ جو سامان. اب یہ نہیں کہ کوئی گھر جس میں رہتے اس کو جوڑنے لگے کہ تو 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا، وہ نہیں، وہ تو ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ مستحق نہیں ہے، اور اس پر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. سوال، حج کے لیے جو پیسے جمع کیے گئے تھے یا حج کمیٹی میں بھر دیے گئے، اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، پیسہ اگر اس کے پاس جمع ہے تب تو زکوٰۃ ہوگی، چاہے جس مقصد کے لیے جمع کیا ہو. جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع رکھتے ہیں کہ جب اتنا ہو جائے گا. اب آج کل جو ہے وہ 1,60,000 1,70,000 یہ، اور دور سے جائے تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ، تو اب وہ جمع کر رہا ہے کس نیت سے کہ اتنا ہو جائے تو حج ہو جائے. تو جب تک جمع کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہے، اپنے قبضے میں ہے، تو اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی. اور جو اس نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا، دے دیا ہے، جیسے کہ فارم بھرتے ہیں تو کچھ ہزار لگتے ہیں کچھ بعد میں، تو جو دے دیا ہے وہ اس کے قبضے میں نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. اور جو اس کے اپنے قبضے میں ہے اگرچہ بعد میں دینا ہے کیونکہ ابھی سفر ہوا نہیں ہے کہ مقروض ہو جائے یہ، اس لیے جو اس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو دے دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ جو ٹور والے کو دے دیا یا حج کمیٹی میں دیا، ابھی خرچ نہیں ہوا، حالانکہ بہت سی جگہ اس کے اخراجات ہو جاتے ہیں. جیسے ٹور والے جو ہیں وہاں روم وغیرہ ہوٹل وغیرہ بک کرتے ہیں، تو اب جتنے لوگ اس کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ روم بک کرتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ اگر خرچ ہو گئے تب تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر ابھی مصرف پہ نہیں آیا، اس نے جمع رکھا ہے، تو یہ ابھی اس کے پاس ایڈوانس ہوا اور یہ ایک طرح سے قرض دیا یا امانت ہے اس کے پاس. اور امانت پہ اور قرض پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن قرض کے حکم میں اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب وہ واپس ملے تو واجب. اس لیے میں نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر واپس ملا تو ہوتی ہے، تو اب حج کو جائے گا تو کہاں سے واپس ملے گا. ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی طور پر وہ نہیں گیا اور وہ رقم واپس ملے گی تو سال گزر گیا ہے اگر، تو اس کی بھی جوڑ کر کے زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. اور امانت کے حکم میں ہے اگر، تب تو اس کے پاس بھی ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ دینی. اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو دیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالے، کہ زیادہ تو ہے نہیں. ارے بہت دیا ہوگا تو 50,000 دیا ہوگا، 1,00,000 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ. تو اب وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں بچت ہو عذاب سے.